اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 74، 75 and 76، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر 74 سورہ ہود۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلون فی قوم لوط رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب فلما ذہبا، تو جب جا چکا ان کا، یعنی جو رو یعنی کہ ان کا خوف، ان کے دل میں جو فیئر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ خوف جو ہے وہ جاتا رہا، فلما ذہبا عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، اور ان کے پاس بشرا جو ہے یعنی خوشخبری پہنچ گئی، ان تک پہنچ گئی خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یجادلون فی قوم لوط، تو اب انہوں نے یجادلون، مجادلہ جو سورہ بھی ہے اس نام سے، تو یعنی کہ مطلب وہ جو پلیڈ کرنا اور گڑ گڑانا اور بس تو وہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا فرشتوں کو قوم لوط کے لیے، کیونکہ وہ بہت ہی نرم تھے، بہت ہی برداشت کرنے والے، بہت رحم رکھنے والے، ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز بہت تھی نا، کہ مطلب جیسے لوگوں کے لیے دکھی ہونا، اور وہ استغفار کا بہت ان کو وہ تھا، تو اس طرح سے تو وہ ذرا دکھی ہو گئے کہ مطلب لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کو لوگوں نے بھیجے تو وارن کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ وہ ایک بہت ہی بدکار قوم ہے، تو جاؤ وہاں جا کے ان کو خبردار کرو۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بولتے ہیں کہ کیا 50 لوگ اگر ہوئے تو آپ عذاب مت نہیں لائیں گے؟ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 50 اگر وہاں پر رائٹیس ہوئے تو نہیں لائیں گے عذاب۔ تو پھر انہوں نے کہا اگر لیکن 40 ہوئے تو ٹھیک ہے چلو 40 بھی ہوئے تو نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے اور کمتی کرے، 30، پھر 20، پھر 10، پھر اینڈ میں بولے اچھا لیکن اگر کبھی سمجھو صرف 5 ہی ہوئے وہاں رائٹیس لوگ تو تب فرشتوں نے ان کو بول دیے کہ نہیں اب چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام کو بول دیے۔ تو یہ مطلب شارٹ میں سنا دی۔ When fear had passed from the mind of Ibrahim alayhi salam and the glad tidings had reached him, he began to plead with us for Lut's people. تو یہ اس جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، یعنی کہ مطلب جب وہ فرشتوں سے اگر وہ جو بھی مجادلہ کر رہے تھے، یعنی ایک طرح سے تو وہ اللہ کو مطلب وہ چیز پہنچا رہے تھے نا، کہ جیسے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو وہ اللہ سے ہی کر رہے تھے، ایکچولی وہ پلیڈنگ جو تھی وہ اللہ سے تھی۔ تو یہاں نوٹ ہے 1571، گلیڈ ٹائڈنگز، خوشخبری، ناٹ اونلی دیٹ ہی واز ٹو ہیو اے سن، صرف یہی خوشخبری نہیں تھی کہ بھئی ان کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بٹ دیٹ ہی واز ٹو بی اے فاؤنٹین ہیڈ آف پروفٹس، بلکہ وہ سر چشمہ بننے والے تھے تمام جو بھی آنے والے ان کی لائن کے اندر جو بھی رسول اور نبی آنے والے ان کا، وہ ان کو اور بھی خوشی کی بات تھی ان کے لیے۔ سو ہی ناؤ بگنس ٹو پلیڈ ایٹ ونس فار دا سنفل پیپل ٹو ہوم لوط یعنی لوط علیہ السلام واز سینٹ ایز اے وارنر۔ تو اب جب ان کو یہ خوشی مل گئی، اس کے بعد انہوں نے وہ فرشتوں کے بولنے شروع کر دیے کہ بھائی پلیڈ کرنے لگے وہ گنہگار لوگوں کے لیے جو دنیا کا سب سے بدترین گناہ کر رہے تھے۔ تو وہ لوط علیہ السلام کو جہاں بھیجا گیا تھا کہ جائیے ان کو وارن کریے، تو اب وہ ان کے لیے اتنا یہ سب کر رہے تھے نا کہ جانے دو، اتنا بھی تو چھوڑ دو، ایسا سب۔ اب آیت نمبر 75، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً انا یعنی بالکل یقیناً یعنی یقینی بات ہو گئی نا، ان ابراہیم
یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو ہے لحلیم، بہت ہی فوربیئرنگ یعنی بہت حلیم یعنی بہت برداشت کرنے والے، اواہ منیب، اور جو بار بار یعنی بہت ہی دوسروں کے جو گناہ ہے اس کو وہ برداشت بھی کرنا، پھر ان کے لیے دل میں بہت ہی ہمدردی کا جذبہ رکھنا. تو یہ تمام چیز جو اللہ کی طرف پلٹنا بار بار، اور مطلب وہی استغفار کرنا اور ان کے لیے مطلب ہمدردی جذبہ یہ سب رکھنے والے. For Ibrahim was without doubt forbearing of faults, compassionate and given to penitence. اس کی نوٹ ہے 1572. تو 1572 جو ہے نوٹ ہے، like محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, Ibrahim علیہ السلام had 3 qualities in a preeminent degree which are here mentioned. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، ان کی 3 ایسی کوالٹی، ایسی صفتیں تھیں جو کہ مطلب اس کو کہا جائے گا کہ بہت ہی اعلیٰ افضل، یعنی کہ مطلب بہت ہی جس کو کہیں گے بہت اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایک دم. تو ویسی ان کی جو 3 جو مطلب تھی کوالٹی وہ اس ڈگری پہ تھی. اور اس کا یہاں پر ذکر یہ ہے کہ نمبر 1 he was long suffering with other people's fault. دوسرے لوگوں کے گناہوں کے لیے وہ ایسے تھے جیسے کہ مطلب ان کا مطلب جیسے وہ جو سہرے یا جو بھی دوسرے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کی سفرنگ، اس کا برداشت کرنا جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام. نمبر 2 his sympathies and compassion were very wide. اور ان کی ہمدردیاں، ان کا لوگوں کے لیے بہت زیادہ مطلب دلوں میں محبت ہونا اور ان کو معاف کرنا، اور یہ سب چیزیں کی کوالٹی جو ہے یہ دونوں میں ہی مطلب برابر تھی، بہت زیادہ تھی. نمبر 3 for every difficulty or trouble he turned to Allah. اور ہر ڈیفیکلٹی، ہر تکلیف، ہر مشکل کے لیے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. and sought him in prayer. اور اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے. تو یہ یہ تینوں کوالٹی جو تھی وہ یہ دونوں میں پائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام. آیت نمبر 76 یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. تو اب فرشتوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا، بس اب چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، اب اس کے لیے اتنی التجائیں اتنا سب مت کرو. انہو قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا فرمان آ چکا ہے، فیصلہ کر چکا ہے اللہ. اور وہ مطلب جو اللہ نے جو کیا ہے فیصلہ، جو ڈیکری، وہ آگے بڑھ چکی ہے. اب چھوڑ دیجئے، آپ ان لوگوں کے لیے اتنی ہمدردی اور اتنا سب مت کرو. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب غیر مردود، اور ان کے لیے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اب ان کے لیے مطلب جو عذاب ہے جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا، غیر مردود، رد ورڈ ہے اس میں، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں ردی تو وہ بھی وہی ہوتا ہے. ردی کا مطلب کوئی کباڑی کی بات نہیں ہے، ردی کا مطلب ہے ایک چیز تم نے لیا اس کو واپس لوٹا دیا، رد. تو یہ مردود یعنی کہ مطلب جو لوٹایا نہیں جائے گا، یہ عذاب غیر مردود یعنی نہیں لوٹایا جا سکتا یہ عذاب. اب وہ عذاب جو ہے وہ نکل چکا، یعنی اس کا مطلب اللہ کی ڈکری ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، وہ عذاب جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، اس کو واپس پلٹایا نہیں جا سکتا، یعنی وہ آ چکا ہے. آتیہم عذاب غیر مردود.
اور مرتد ورڈ آتا ہے جو مرتد جو کہ جو اسلام میں سے جو مطلب کہ دوسری قوم میں چلا جائے، اسلام کو چھوڑ کے سمجھو کہ کرسچن بن جائے، ہندو بن جائے یا جو بھی بن جائے، مطلب تو وہ مطلب کافر بن جائے یا پھر تو وہ یہ اس کو بھی مرتد اسی یہ مرتد ورڈ اسی سے رد یعنی واپس یعنی وہ واپس پلٹ گیا. او ابراہیم seek not this, the decree of thy Lord has gone forth. For them here comes a chastisement that cannot be turned back. 1573 note. This is the sort of prophetic apostrophe. O Ibrahim, یعنی کہ یہ ایک جو مطلب اس طرح سے مطلب پروفیٹک ہے وہ کہ یعنی کہ جیسے نبی رسول سے جو مطلب بولا جاتا ہے، او ابراہیم آل یور وارننگ، یعنی ابھی آپ کی جو بھی وارننگ ہے سب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. او لوت ول بی انہیڈڈ، یعنی کہ سب جو بھی تم نے جو واعظ و نصیحت کے لیے تم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، سب اس کی کوئی بھی سنوائی بھی نہیں، کوئی سننے والا بھی نہیں، اس کے پر کوئی عمل بھی کرنے والا نہیں ہے اور کسی کو پڑھی بھی نہیں. تو یہ سارے جس طرح سے آتے ہیں نا یہ ایکسکلیمیشن مارکس کے ساتھ، او ابراہیم، او لوت، الاس دے آر سو ڈیپ ان سن، تو یہ جو ایسے سب ورڈز تو یہ وہ ہے. اور یہ مطلب دے آر سو ڈیپ ان سن دیٹ نتھنگ ول ریکلیم دم، یعنی ان لوگ اتنے گناہوں کے اندر دلدل میں اتنا ڈیپ اتر چکے ہیں، اتنا گہرے اتر چکے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے. ان کو واپس لانا بہت مشکل ہے، یعنی نہیں آ سکتے، ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. تو سوچو گناہوں کے اندر جو بہت ڈیپ اتر جائے گا، دلدل ہے نا وہ، تو دلدل میں بندہ جتنا ہاتھ پیر مارے گا اور نیچے جائے گا. تو وہ جیسے ایک بار اسٹیف بھی کھڑا رہے وہیں کے بھی، تو ویسے ہی گناہ کا اگر گناہ کے اندر بندہ اور زیادہ مطلب اس کے اندر ہاتھ پیر مار رہا ہے اور مطلب گناہ کے اندر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، تو وہ دلدل میں وہ اور ڈیپ اترنے والا ہے، اس کو واپس لایا نہیں جا سکتا. دس از illustrated in verse 79 below، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 79 آیت جب آئے گی تو ہم پڑھیں گے یہ. And now we proceed to Lut alayhi salam and how he was dealt with by the wicked. وہاں کے wicked لوگ بہت ہی سرکش لوگ، بہت ہی بدماش لوگ، بہت ہی گرے ہوئے لوگ جو تھے لوط علیہ السلام، وہ ایسی قوم کو ڈیل کر رہے تھے. تو اب ہم جب پہنچیں گے، اب نیکسٹ لوط علیہ السلام کا ہی قصہ ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ کیسے ان برے لوگوں کے ساتھ